جس میں انسان اپنے معافی ضمیر اندر کی بات کو باہر لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، یہ انتہائی ضروری اور اہم فن ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کے بھیجا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں قدر لکنت تھی۔ تو جب اللہ کی طرف سے یہ ذمہ داری آئی تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کی، ہارون اخی ہوا افصح منی، اے اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ نبوت کے معاملے میں شریک کر دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہوا افصح منی لسانا، وہ زبان کے اعتبار سے مجھ سے زیادہ فصیح ہے۔ معلوم ہوا کہ نبوت اور دعوت کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے اپنے معافی ضمیر کو ظاہر کرنا اور اس کی صلاحیت کا ہونا انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ اور پھر یہ خطابت آگے اس کے مختلف شعبے ہیں۔ خطابت کی ضرورت ہے دعوت دین کے لیے بھی، خطابت کی ضرورت ہے اصلاح امت کے لیے بھی، خطابت کی ضرورت ہے دفاع اسلام کے لیے بھی، اور یہ تینوں شعبے دعوت دین اس وقت پوری دنیا کے اندر 7 ارب کے قریب لوگ آباد ہیں، جن میں سے صرف 2.25 ارب مسلمان ہیں، اور ان 2.25 ارب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ 5.25 ارب کے قریب ان غیر مسلموں تک اسلام کی دعوت کو پہنچائیں جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت میں شریک ہیں۔ اور اس کے لیے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، پوری دنیا میں اسلام کو پہنچانے کے لیے کوئی سرکاری طور پر کوئی منظم نظام اور نیٹ ورک موجود نہیں ہے، جبکہ یہودیوں کا نیٹ ورک بھی موجود ہے، عیسائی مشنریاں بھی موجود ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے بہت سارے آپ کے قریب کے حالات میں ہمارا جو سوڈان ہے، پوری اسلامی دنیا میں رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا ملک تھا، لیکن وہاں کے جنوبی حصے میں کچھ قبائل ایسے تھے جو بت پرست قسم کے لوگ تھے۔ عیسائی مشنریوں نے وہاں پر سرکاری سطح پر جو عالمی قوتیں ہیں ان کے سرمایہ کی بنیاد پر جنوبی سوڈان کے ان قبائل میں جو بت پرست تھے ایسی محنت کی کہ تھوڑے عرصے میں ساری کی ساری آبادی کو انہوں نے عیسائی کر دیا۔ اور پھر ہوا کیا؟ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ذریعے اس جنوبی سوڈان کو مسلمان اسلامی ریاست سے نکال کر، سوڈان کے شمالی حصے سے نکال کر علیحدہ کر کے ایک جنوبی سوڈان کی عیسائی ریاست وہاں پہ قائم کر دی۔ اس سے اور ذرا قریب آئیے، آپ کا انڈونیشیا ہے، انڈونیشیا کا ایک علاقہ صوبہ ہے تیمور، خاص طور پر جو مشرقی تیمور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس مشرقی تیمور میں عیسائی مشنریوں نے وہاں پر ایسے منظم انداز میں محنت کی ہے کہ مشرقی تیمور کی بہت ساری آبادی کو انہوں نے عیسائی ڈکلیئر کیا، اور پھر اقوام متحدہ کے ذریعے دباؤ ڈال کر ان کو عیسائی ریاست قرار دے کر ایک علیحدہ سے عیسائی ریاست کو وجود دے دیا گیا، اور یہ عیسائیت کی تبلیغ کے لیے ایک سرکاری محنت ہو رہی تھی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ اگر یہودیت کی محنت کو دیکھیں تو یہودیت نے پوری دنیا سے یہودیوں کو اکٹھا کر کے وہ فلسطین میں اکٹھا کیا، اور آج فلسطین پر قابض ہیں۔ یروشلم کی محنت اور وہاں کی مسجد اقصی جو ہمارا ایک قبلہ اول تھا، اس کے ارد گرد انہوں نے اپنی یہودی آبادی کو ایسے منظم انداز میں آباد کر دیا ہے کہ آج اسرائیل کی وجود کا انکار کرنا دنیا کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہودیت بھی ایک عالمی سرمایہ کے ذریعے اور ایک سرکاری سطح پر اپنی محنت کو انجام دے رہی ہے، اور اس کے باوجود جبکہ 2.25 ارب مسلمان پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہیں،
لیکن اس کے باوجود کوئی سرکاری سطح پر دعوت و تبلیغ کی کوئی محنت کا منظم نیٹ ورک نہیں ہے۔ وہ اللہ جزائے خیر دے ہمارے اکابرین علماء دیوبند کو، جو انہی دیوبند کے مدرسہ کے فیض یافتہ ہیں، حضرت مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ایک تبلیغی جماعت کی صورت میں ایک منظم کام کیا، لیکن اور اگرچہ اللہ نے اس کو بھی قبولیت عطا کی اور لاکھوں افراد اس محنت سے وابستہ ہیں، لیکن اس کے باوجود سرکاری وسائل اور لامحدود وسائل کے ساتھ یہود اور عیسائیت کی طرح اسلام کے پھیلانے کی وہ محنت موجود نہیں ہے۔ تو آج ضرورت ہے کہ اسلام کی دعوت کو پہنچانے کے لیے وہ بھی جگہ جگہ اسلام کے وہ داعی اور خطیب ایسے تیار ہوں جو اسلام کا پیغام پوری دنیا میں پہنچا سکیں۔ تو خطابت کو ضرورت ہے دعوت کے میدان میں بھی، اسی طرح خطابت کی ضرورت اصلاح امت کے میدان میں بھی ہے۔ اصلاح امت کا کیا مطلب؟ آپ کی جو امت اجابت ہے اس کو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور لائے ہوئے اعمال پر قائم کرنے کے لیے اگر آج سب سے کوئی مؤثر ذریعہ ہے تو وہ آپ کا یہ خطابت کا میدان ہے، جس کے ذریعے بڑی تھوڑے عرصے میں بڑے دور دراز تک آپ کا اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ آپ اگر تصنیف کریں تو ہر کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے جو آپ کی کتاب پڑھ سکے۔ آپ تحریرات کے میدان میں آگے جائیں تو ہر کسی کے پاس وہ ذرائع نہیں ہیں کہ آپ کے علوم و افکار سے وہ فائدہ اٹھا سکے۔ تو اس کے لیے ضرورت ہے تھوڑے عرصے میں زیادہ کام کرنے کے لیے اپنی صفوں کے اندر واعظین اور خطباء کو پیدا کریں، اور یہی محنت جو آج یہاں اس جامعہ میں اور دیگر مدارس دنیا میں ہو رہی ہے، وہ بھی ایک اصلاح امت کا یہ فریضہ ہے جو امت کے ذمے ہے، قرض ہے، اور یہ آپ لوگوں نے ادا کرنا ہے۔ تو ایک خطابت کی تیاری کرنے والے اور ان ورکشاپوں میں تیار ہونے والے خطیب کی ذمہ داری ہے وہ امت کا درد، امت کی کڑن، امت کی تڑپ اور درد کو لے کر وہ اس میدان میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، اور اس کے لیے جہاں تک جا سکتا ہے اور اس کے لیے جو وسائل مہیا کر سکتا ہے ان وسائل کو حاصل کر کے امت کی اصلاح کا بیڑا اٹھائے۔ آج الحمدللہ ہمارے مشائخ خانقاہوں میں، ہمارے وعظاء، واعظین اور خطباء وہ سارے کے سارے اس میدان میں بھی محنت کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں جو ہمارا ٹارگٹ اور ہدف ہے ہم ابھی تک اس کے حوالے سے کوئی 10% تک بھی نتائج حاصل نہیں کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک شعبہ ہے خطابت کی جہاں پر بہت زیادہ ضرورت ہے، وہ ہے دفاع اسلام کا، اور اس کے لیے میں خاص طور پر 2 حصوں میں اس کو تقسیم کروں گا۔ ایک ہے عالمی قوتوں میں اغیار کے اندر جو مستشرقین اور کافروں کی جانب سے اسلام پر اعتراضات ہو رہے ہیں ان اعتراضات کا جواب دینا، اور ایک ہے اپنے طبقوں میں سے بہت سارے اسلام کی طرف جو منسوب فرقے ہیں لیکن وہ فرقے باطلہ ہیں، معتزلہ ہیں، خوارج ہیں، روافض ہیں اور اسی طرح یہ مماتی طبقہ ہے، حدیث سے بیزار طبقہ ہے، قرآن کا منکر طبقہ ہے، ان سارے طبقات کے بھی مقابلہ کرنا ہے اور اس کو اسلام ایسا دندان شکن جواب دینا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ باطل نظریوں کو چھوڑ کر حق کی طرف آ جائیں۔ اس میدان کو بھی آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن یاد رکھیں اس میدان میں آپ جذباتی تقریریں لے کر ان لوگوں کو آپ قائل نہیں کر سکتے۔ آپ رانوں پر ہاتھ مار مار کے اور منہ سے جھاگ نکال کے اور سپیکر کو پھاڑ پھاڑ کے آپ اپنا یہ کام انجام نہیں دے سکتے۔ اس کے لیے ضرورت ہے دلیل و برہان کی، اس کے لیے ضرورت ہے قوت استدلال کی، اس کے لیے ضرورت ہے وسعت مطالعہ کی، اس کے لیے ضرورت ہے علم کی پختگی کی، اس کے لیے ضرورت ہے کتاب سے دوستی کی، اس کے لیے ضرورت ہے مختلف نصابی کتابوں سے نکل کر خارجی کتابوں کے مطالعے کی۔ آج مصیبت یہ ہے
آج علماء سے بھی کتاب کی دوستی ختم ہو چکی ہے۔ آج ان موبائلوں نے علماء سے کتابیں چھین لی ہیں۔ آج طلباء بھی ان کتابوں سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ضرورت ہے اس امر کی۔ آج اگر آپ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، جن کے آپ ابھی تذکرے بڑے آب و تاب اور شان و شوکت کے ساتھ کر رہے تھے، آج ضرورت ہے کہ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی، جن کا آپ نام لیتے ہیں، کوئز مقابلوں میں کہیں ابو حنیفہ روزگار جناب رشید احمد گنگوہی کا نام لیتے ہیں، کہیں محدث العصر شاہ کشمیر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی نسبت پر فخر کرتے ہیں، تو آج آئیے میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آئیے مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کی دوستی کے اس روگ کو دیکھیے جو عین مرض الوفات میں بھی جس وقت جان نکلنے کا عالم تھا، اس وقت بھی حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں ہم عیادت کے لیے حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے تو اس وقت بھی جھک کر ایک کتاب کو بڑی گہرائی کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ علامہ عثمانی کہتے ہیں میں نے کہا حضرت اس بیماری کے عالم میں بھی آپ کتاب کو اتنی گہری اور اتنی گہرائی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، آپ کون سا مسئلہ تھا جو آپ کی نظر سے اوجھل رہ گیا ہے؟ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اگر انگریز اپنی رعونت اور بدماشی کے ذریعے دارالعلوم دیوبند کے اس مکتبے کو جس میں 18,000 مجلد کتابیں موجود ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اگر ان ساری کتابوں کو دریا برد بھی کر دے تو الحمدللہ انور شاہ کشمیری کے حافظے میں وہ ساری کتابیں موجود ہیں اور وہ حافظے کی بنیاد پر ساری کی ساری کتابوں کو نئے سرے سے لکھوا سکتے ہیں۔ تو علامہ عثمانی نے کہا تھا حضرت شاہ جی کون سا مسئلہ ہے یا کون سی حدیث ہے جو آپ کی نظروں سے اوجھل رہ گئی؟ آپ ہمیں حکم تو دیتے، آپ کے ہم خادم موجود ہیں، اس مسئلے اور حدیث کو تلاش کر کے ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے نمدیدہ آنکھوں سے کہا تھا کہ شبیر احمد اصل میں کتاب سے دوستی کا جو روگ لگ گیا ہے وہ مرتے وقت بھی وہ روگ ختم نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز طالب علموں، جس شاہ کشمیر کا نام لے رہے ہو، جس قاسم نانوتوی کا نام لے رہے ہو، وہ قاسم نانوتوی، وہ گنگوہی، وہ ابو حنیفہ روزگار، وہ اشرف علی تھانوی، وہ امداد اللہ مہاجر مکی، وہ موبائل فون کے دل دادا نہیں تھے۔ وہ تو آنے والے خطوں کو بھی زمانے طالب علمی میں ٹوکری اور گھڑے میں ڈال دیتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ذہن میں تشویش آ جائے، خط آیا ہو گھر سے کہ جناب آپ کے پڑوس میں فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے ایک دن کا میرا سبق وہ تشویش کا شکار ہو جائے۔ آپ جن بزرگوں کے نام لیوا ہیں وہ بزرگ موبائلوں کے دل دادا نہیں تھے، وہ بزرگ جی یکسوئی حاصل کر کے اپنے کتاب کی دوستی ان کے اندر تھی، وہ حاشیہ دیکھتے تھے، وہ بین السطور دیکھتے تھے، وہ کتابوں کی عربی شروحات دیکھنے کے عادی تھے۔ ان کی صبح، ان کی راتیں، ان کے دن، ان کے تمام صبح و شام کی ابتدا اور انتہا وہ کتاب بینی سے ہوتی تھی۔ تو آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ جناب آپ اپنی دعوت کافروں تک بھی پہنچائیں، اپنی دعوت امت کی دعوت کے ذریعے، اپنی خطابت کے ذریعے امت کی اصلاح بھی کریں، اپنی اس دعوت کے ذریعے اسلام کا دفاع بھی کریں، تو میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ کو اپنا اسلوب اور لہجہ بدلنا ہوگا۔ ایک اسلوب اور لہجہ وہ تھا، مولانا ہمارے عبدالوحید اشرفی صاحب اس شعبے سے ماشاءاللہ بڑے اچھے وابستہ ہیں جی، ایک اسلوب اور لہجہ وہ تھا جہاں پر خطیب ابوالکلام آزاد کی صورت میں تھے، جہاں پر استعارات، ترشیحات اور کنایات اور بڑے بڑے الفاظ ثقیلہ اور انتہائی تعبیرات دقیقہ جی ان کا رجحان تھا اور اس کی طرف لوگ جا رہے ہوتے تھے اور اس وقت میں اسی چیز کو ترجیح دی جاتی تھی۔ اور آج اگر کوئی ابوالکلام آزاد کی طرح ان استعارات اور ترشیحات اور اسی طرح کنایات اور مشکل الفاظ اور الفاظ ثقیلہ، تعبیرات دقیقہ اختیار کرے گا تو یقین جانیے
آج ابو الکلام کو اگر بیان کرنے والے تھے تو اس زمانے میں سننے والے بھی ابو کلام کے سامعین ہوتے تھے۔ پھر ایک دور آیا جہاں پر مولانا محمد علی جالندھری رحمۃ اللہ علیہ جیسے آئے، جہاں پر شورش کشمیری جیسے آئے، جہاں پر علامہ عطا اللہ شاہ کشمیری علامہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے آئے۔ اور وہ دور کیا تھا؟ وہ رات کو سورہ فاتحہ سے شروع کرتے تھے اور ان کا خطبہ چلتا تھا تو سامعین کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، وہ صبح فجر ہو جاتی تھی، احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہاں بیان کرنے والے بھی شاجی تھے تو سننے والے بھی باذوق تھے، جن کے پاس وقت کی دولت بھی تھی۔ آج اگر آپ اپنے آپ کو شاہ بخاری بنا کر پیش کریں اور کہیں جناب میں بھی 2 گھنٹے کی تقریر کروں، میں بھی 3.5 گھنٹے کا خطاب کروں، تو ظاہر ہے آج وہ نہ بیان کرنے والے ہیں نہ ویسا ظرف رکھنے والے ہیں۔ آج ضرورت اور ہے، آج زمانے کے اسلوب اور لہجے کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، الفاظ آسان ہوں۔ کسی نے مولانا محمد علی جالندھری رحمۃ اللہ علیہ سے خطابت کی تعریف پوچھی تھی کہ خطابت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا خطابت یہ ہے کہ تمہارا مخاطب تمہاری بات سمجھ جائے، لچھے دار تقریر، سر لگا کے بات کرنا، اور جس میں انتظار ہو کہ ابھی سارا مجمع ہاتھ کھڑا کر کے کہے سبحان اللہ جی، تو آج وہ دور نہیں ہے۔ لمبی لمبی تقریریں، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے لمبے ترین خطبے، اور آپ انتظار کریں صبح تک مجمع ہلنے کا نام بھی نہ لے تو اس کی امید نہ رکھیں۔ آج ضرورت ہے زمانے کی زبان کو سمجھنے کی، زبانے کے تقاضوں کو سمجھنے کی۔ آج آپ اپنی بات تھوڑے سے سلیس اور آسان الفاظ میں اپنے مخاطبین کے ساتھ قوت استدلال کے ساتھ دلائل کے اعتبار سے آپ کی زبان گرم ہو، لہجہ آپ کا نرم ہو، اور آپ کی آواز کے دوران آپ کی سانس پھول نہ رہی ہو، مخاطب آپ کا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف سمجھ رہا ہو۔ آج زمانے کو ضرورت ہے ایسے واعظین کی، زمانے کو ضرورت ہے ایسے خطباء کی، زمانے کو ضرورت ہے ایسے مؤثر اور وقی قسم کے خطبات ادا کرنے والوں کی جو معاشرے کے دل کے تار چھیڑ کے رکھ دیں، اور آنے والا جب آئے تو وہ ایک عمل کا جذبہ لے کر جائے کہ میں نے آج اس مجمع میں جو باتیں سنی ہیں، میں نے اکابرین علماء دیوبند کی سوانح کے بارے میں کچھ تھوڑا سا سنا ہے، آج میں سنوں تو صحیح کہ حضرات علماء دیوبند کیا تھے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 جملوں میں اکابرین دیوبند کی تعریف کی تھی۔ فرمایا میں کیا کہوں علماء دیوبند کی شان کے بارے میں، یوں لگتا تھا کہ حضرات صحابہ کا عمل، اطاعت اور خدمت اور حب رسول اور عشق رسول کا ایک قافلہ جا رہا تھا، صحابہ کا قافلہ آگے نکل گیا اور یہ اکابر دیوبند کا وہ قافلہ تھوڑا سا پیچھے رہ گیا، ورنہ عشق رسول، حب رسول، جذبہ رسول، اطاعت رسول میں ان کے جذبات وہی تھے جو حضرات صحابہ کے تھے۔ تو میرے محترم دوستو، آج ضرورت ہے اس خطابت کے میدان میں زمانے کے اسلوب کو سمجھنے کی۔ ہر فورم یہ ٹھیک ہے اپنے یہاں جذبات کا بھی اظہار کریں، لیکن یاد رکھیں ہر فورم سریں لگانے کا نہیں ہوتا، ہر پلیٹ فارم وہ خطابت کا جوش دکھانے کا نہیں ہوتا، ہر موضوع اس کے تقاضے ہوتے ہیں۔ آپ اکابرین علماء دیوبند کی حدیثی خدمات پیش کر رہے ہیں تو میں اس مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب اس مجمع میں کون بتائے گا جنہوں نے حدیث کی خدمات سنی ہیں کہ جی ہمارے عام علماء کرام تو ظاہر جانتے ہیں نا جی، کون بتائے گا کہ جناب ہمارے ان مشائخ اور علماء میں سے کون سی حدیث کی کتاب کس کی ہے؟ کوئی ایک ہی، عام طلبہ بھی، نچلے درجوں والے بھی۔ بھئی یہ تو ایک مقالہ سازی کا، یہ حدیث کی خدمات کے حوالے سے جو آپ کو یہ عنوان دیا گیا تھا یہ ایک سیمینار ٹائپ تھا۔ مجھ سے پوچھا گیا انہوں نے کہ جناب ہم نے تقریری مقابلہ کروانا ہے تو موضوع کیا دیں؟
میں نے جن موضوعات کا انتخاب کیا تھا، میں نے کہا اکابرین علماء دیوبند کی حدیث کی خدمات، ان کی فقہ کی خدمات، ان کی تفسیر کی خدمات، اپنے اکابرین کی مختلف ہمہ جہتی خدمات، یقین جانو ان پر تقریروں پر تو ایسے ایسے مقالات تیار ہو سکتے تھے کہ جو تحقیقی طور پر ایسے ہوتے وہ کسی یونیورسٹی میں اور کسی اچھے تحقیقی اور پی ایچ ڈی فورم میں پڑھے جا سکتے تھے۔ تو میں عرض کروں، ہر جگہ یہ رانوں پہ ہاتھ مار کے، آوازیں اونچی کر کے، منہ سے جھاگ نکال کے، ہاتھوں کی حرکتیں یوں کر کے، اور پورا یہ ساری چیزیں اپنے اپنے مواقع کی ہوتی ہیں جی۔ لیکن ایک بات مجھے بڑی خوشی ہوئی، الحمدللہ خطابت کا جو مقصد معافی ضمیر کو ظاہر کرنا ہے، بڑے اچھے اسلوب کے ساتھ اور بلا جھجک الحمدللہ سب نے بیان کیا ہے۔ بلکہ جن فریقوں کو انعام سے نکال دیا گیا تھا مقابلے سے، انعام ان کے لیے بھی تیار کیے، انعام ان کو بھی دینا چاہیے جی ہاں۔ لیکن جو یہاں پہ آ گیا، اندازہ کرو اساتذہ بیٹھے ہیں جو ایک ایک الفاظ کی نوک دھار اور ان کی جی باریکیوں کو اور ان کے ساری چیزوں کو جانتے ہیں، اور استاد کے سامنے تو درسگاہ میں سبق سنانا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہاں پر سٹیج پر اساتذہ بیٹھے ہیں، باہر کے منصفین حضرات بیٹھے ہیں، اور پھر عجیب بات ہے، آج یہ ہمارے ہاں آفت آ گئی ہے کہ جناب وہ موبائل کے کیمرے اور فلیش مار رہے ہوتے ہیں، جہاں جس نے مطلب کچھ بیان بھی کرنا ہو تو وہ اسی کی وجہ سے بعض اوقات الجھ کے رہ جائے جی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی اپنے فورم پر آ کر کوئی اپنے معافی ضمیر کو ظاہر کر رہا ہے، میں ان سب کو سلوٹ کر رہا ہوں، اساتذہ کی محنت کو بھی داد دے رہا ہوں۔ خاص طور پر مولانا زین العابدین صاحب ماشاءاللہ یہ اس بزم محمدی کے حوالے سے اس کی نگرانی کر رہے ہیں، اور الحمدللہ طلباء کے ان کوئز مقابلوں کی شرکت، اور اسی طرح جو ہے وہ خطابت نعت کے اچھی ان کی تیاری تھی۔ اللہ کریم محنت کرنے والوں کو بھی جزائے خیر دے۔ سارے طلباء میں سے میری یہاں کی ترجیحات میں سے یہ ہیں، ان کو میں کہتا ہوں کہ جناب پورے کسی کلاس میں درسگاہ میں کوئی ایسا طالب علم نہ ہو جو سٹیج پر نہ آئے۔ اولا والے یہاں کا پہلا سال ہے جی، اور الحمدللہ تقریباً ہر طالب علم سٹیج پر آ کر یہاں پہ بات کر رہا ہے، اور یہ جھجک اتارنا الحمدللہ اس بزم کے مقاصد اللہ کے فضل سے حاصل ہو رہے ہیں۔ لیکن ہم جو چاہ رہے ہیں آپ قوت استدلال، برہان جی، لہجہ نرم، دلائل گرم جی، آپ کی بات پر کہیں انگلی رکھنے والا کوئی نہ ہو جی۔ آپ نے کوئی بات کی ہے، ان سوالوں کے جوابات وہ آپ کسی، یقین جانو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں اور بات کرنے کے دوران سامنے سامعین بیٹھے ہوتے ہیں نا، اور نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جناب اس کے ذہن میں کوئی اشکال پیدا ہو رہا ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ مدد ہوتی ہے کہ بعض اوقات درسگاہوں میں طالب علم کے ذہن پر زبان پر سوال نہیں آیا ہوتا، اللہ پاک ذہن میں پہلے ہی ڈال دیتے ہیں، اس سوال کا جواب بھی ساتھ ہی آ جاتا ہے۔ اور وہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ نے مطالعے کے ذریعے اپنی استدلال کی قوت کو مضبوط کیا ہو، وسعت مطالعہ بھی ہو، قوت استدلال بھی ہو، اور پھر اپنے اکابر کی ان سوانے کو بھی پڑھیں، اپنے بزرگوں کے ساتھ نتھی ہو جائیں۔ اللہ کریم آپ سب حضرات کی ساری کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ لیکن میں پھر اس کے لیے کہوں گا، یہ آپ اچھے خطیب اس وقت تک نہیں بن سکتے جو ہم چاہتے ہیں، جب تک آپ اپنی نصابی سرگرمیوں کے اندر بھی آپ اپنی کتابیں جناب صرف، نحو، فقہ، تفسیر جی اور ان تمام علوم کے اندر بھی مہارت حاصل نہیں کرتے۔ اور جب مہارت حاصل کریں گے، وہی تو مفتی مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا تھا، اگر عالم کے اندر دو وصف پیدا ہو جائیں، میں سمجھتا ہوں وہ وقت کا بادشاہ ہے۔ ایک کیا ہے؟ ایک اس کے اندر علم کی استعداد ہو کہ اس کو وہ تو لقائے تو جواب ہر سوال کا مصداق ہو، کہ کوئی سوال آ جائے جواب دے رہا ہو بلا جھجک۔ اور دوسرا اس کے اندر استغنا ہو، وہ کسی کی جیب کی طرف نظر نہ دوڑائے،
وہ کسی کی کوئی آدمی ویسے ہی ہاتھ جیب میں ڈال رہا ہے اور اس کے ذہن میں نہ آئے کہ پتہ نہیں جناب کاشف صاحب سوچ رہے ہوں کہ پتہ نہیں میں نے ہدیہ دینے لگے ہیں. جی نہیں، استغنا ہو. میں نے تو سارے اپنے مسائل اپنے ربا سے حل کرنے ہیں، میرا اللہ مجھے دینے والا ہے. اور فرمایا جب عالم کی نظر مخلوق سے ہٹ کر اللہ پر ہوگی تو یقین جانو وہ اگر اس کے پاس علم بھی پلے میں ہے، استعداد بھی ہے، استغنا بھی ہے. حضرت تھانوی فرمایا کرتے تھے میں سمجھتا ہوں وہ وقت کا بادشاہ ہے. اللہ کریم ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. اب وہ جن وہ نتائج تیار ہوئے ہیں تو اس کا اعلان کر کے انعامات دیے جائیں، پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں.